بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، آج ہم آپ کو سناتے ہیں قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا اور نظارہ حسن یوسف۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک بہت پرانا دوست بڑی مدت کے بعد آپ علیہ السلام سے ملنے آیا۔ وہ بڑے ملکوں کی سیر اور تجربہ حاصل کر کے آیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے اس نے بحر و بر کے تمام عجیب و غریب قصے سنا ڈالے۔ پھر آپ علیہ السلام سے ظالم اور حاسد بھائیوں کا حال دریافت کیا تو آپ علیہ السلام نے جواب دیا، وہ کہانی دراصل ایک آزمائش تھی اور میں شیر نر ظالم ہے۔ زنجیر میں جکڑے جانے کے بعد ظاہر ہے زنجیر میں جکڑے جانے کے بعد بھی شیر ہی رہتا ہے، نہ کہ گیدڑ بن جاتا ہے اور نہ ہی اس کی بے عزتی ہوتی ہے۔ اگر شیر کی گردن میں زنجیریں پڑی ہوں تب بھی وہ بادشاہ ہی رہتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی زبان سے یہ کلمات سن کر دوست نے آفرین کہا اور پھر سوال کیا کہ تم پر کنان کے کنویں میں اور مصر کے قید خانے میں کیا گزرے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ وہی گزری جو چاند گرہن پر گزرتی ہے اور زوال کی راتوں میں جب چاند پر وقت آتا ہے چاند پر گزرتی ہے، میرے ساتھ بھی وہی گزری۔ جب باتیں ہو چکیں تو آپ علیہ السلام نے اپنے دوست سے کہا کہ میرے لیے آپ اتنے دور دراز سے ملک سے کیا سوغات لائے ہو؟ کیا تم نے سنا نہیں کہ دوستوں کے گھر خالی ہاتھ نہیں جاتے، اور جانا ایسے ہی ہے جیسے بے پن چکی پر گیہوں کے بغیر جانا۔ آپ علیہ السلام کے دوست نے کہا کہ بہت شرمندہ ہوں، میں آپ کے لیے کیا تحفہ لاتا؟ آپ کے پاس تو دنیا جہان کی ہر چیز ہے۔ آپ علیہ السلام دین و دنیا کے بادشاہ ہیں۔ ایک حقیر قطرہ دریا کو اور ایک ذرہ صحرا کو کیا تحفہ پیش کر سکتا ہے؟ اے میرے دوست، تیرا حسن لاجواب ہے، جس کی دید سے دوسرے لوگ تو بہرہ ور ہوتے ہیں مگر آپ علیہ السلام خود کا مشاہدہ نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اس میں آپ کے لیے ایک ایسی چیز لایا ہوں جس سے آپ اپنے حسن کا مشاہدہ بھی کر سکیں گے اور تاکہ آپ اپنے حسن کا نظارہ بھی کرتے رہا کریں اور پھر مجھے بھی یاد کیا کریں گے۔ یہ کہہ کر اس نے آپ علیہ السلام کو ایک آئینہ نکال کر تحفے میں دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنا حسن دیکھا تو گر پڑے۔ زلیخا نے سنا تو کہا کہ ہمارے ایک شاعر نے کہا، اب تو میری قدر پہچانے گا، عاشقوں کے درد کو جانے گا۔ تو کیا کرتا سودائی مجھے، میں نظر آتی تھی دیوانی تجھے۔ مجھ کو لگا اے بے خبر، حسن کا ہوتا ہے کیا دل پہ اثر۔ آئینہ ایک ایسا دلکش تحفہ ہے کہ حسین اس میں اپنا نظارہ کرنے میں اتنی محو ہو جاتے ہیں کہ دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ بعینہ اللہ تعالیٰ کے حسن کا نظارہ کرنے والے بزرگ اور درویش دنیا سے بے خبر ہو کر اسی میں محو تماشا رہتے ہیں، انہیں دنیا کی رنگینیوں سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ صدق اللہ العظیم۔